العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، منادا کا سبق چل رہا ہے. منادا یہ مفعول بہ ہے، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ منادا مما یحذف فعلہ وجوباً مفعول بہ ہے، یعنی ایسا مفعول بہ ہے جس کے فعل کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے. تو اس کی تعریف اور کچھ احکامات ہم پڑھ چکے ہیں. اب منادا کے مزید احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، لہذا عبارت دیکھیے، توجہ دیجیے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً يُبْنَى عَلَىٰ عَلَامَةِ الرَّفْعِ كَالضَّمَّةِ وَنَحْوِهَا نحو يَا زَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُونَ. وَيُخْفَضُ بِلَامِ الِاسْتِغَاثَةِ نحو يَا لَزَيْدٍ. وَيُفْتَحُ بِالْحَاقِ أَلِفِهَا نحو يَا زَيْدًا. وَيُنْصَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا نحو يَا عَبْدَ اللَّهِ أو مشابها للمضاف نحو يا طالعا جبلا أو نكرة غير معينة نحو قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. وإن كان معرفا باللام قيل يا أيها الرجل ويا أيتها المرأة. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُنَادَى عَلَىٰ أَقْسَامٍ، جان لیجئے کہ منادا کی چند قسمیں ہیں. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، پس اگر وہ مفرد معرفہ ہو، يُبْنَى عَلَىٰ عَلَامَةِ الرَّفْعِ، تو علامت رفع پر مبنی ہوگا. پس اگر وہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا. كالضمة، جیسے ضمہ ونحوها اور اس کے معنی، جیسے یا زید ویا رجل ویا زیدانی ویا زیدون، اے زید، اے آدمی، اے دو زید، اے بہت سارے زید. وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، اور لام استغاثہ کی وجہ سے مجرور ہوگا، جیسے یا لزید، اے زید مدد کر. وَيُفْتَحُ بِالْحَاقِ أَلِفِهَا، اور الف استغاثہ کے لاحق ہونے کی وجہ سے مفتوح ہوگا، نحو یا زیدہ یا زیدہ. وَيُنْصَبُ، اور منادا منصوب ہوگا، ان کان مضافا، اگر وہ مضاف ہو، نحو یا عبد اللہ، جیسے یا عبد اللہ، او مشابہا للمضاف، یا مشابہ مضاف ہوگا، نحو یا طالعا جبلا، جیسے اے پہاڑ پر چڑھنے والے. او نکرتا غیر معینت، یا نکرہ غیر معینہ ہو، نحو قول الاعمى، جیسے نابینا کا قول یا رجلا خذ بیدی، اے کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑو. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اور اگر منادا معرف باللام ہو. وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اور اگر منادا معرف باللام ہو، قیل، تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل، اے آدمی، ویا ایتھا المرأۃ، اے عورت. منادا کی چند قسمیں ہیں. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منادا کے احکامات بیان فرما رہے ہیں، اس کا اعراب بیان فرما رہے ہیں. تو سب سے پہلے فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، پس اگر منادا مفرد معرفہ ہو، مفرد ہو اور معرفہ ہو، یبنا علی علامت الرفع، تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، یعنی رفع کی علامت پر مبنی ہوگا. كالضمة ونحوها، جیسے ضمہ اور اس کے معنی، یا زید ویا رجل ویا زیدانی ویا زیدون. یہاں سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مفرد کا کیا مطلب ہے. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا، پس اگر وہ مفرد ہو تو مفرد کا کیا مطلب ہے.
تو یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد نہیں ہے جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، بلکہ یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد ہے جو مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی مفرد ہو یعنی مضاف نہ ہو، شبہ مضاف نہ ہو۔ جیسے مثال کی طور پر یا زید، یہ مفرد ہے، یا رجل یہ بھی مفرد ہے، یا زیدانی یہ بھی مفرد ہے، یا زیدونا یہ بھی مفرد ہے، حالانکہ زیدانی اور زیدونا تو مفرد نہیں تثنیہ اور جمع ہے۔ تو یہاں مفرد سے مراد وہ مفرد نہیں ہے جو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، اس لیے ہم نے یہاں کہا کہ یا زیدانی اور یا زیدونا یہ دونوں مفرد ہے۔ کیوں مفرد ہے؟ اس لیے کہ مضاف بھی نہیں ہے اور شبہ مضاف بھی نہیں ہے، مضاف بھی نہیں ہے اور شبہ مضاف بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں سمجھنا ہے معرفہ ہو، تو معرفہ وہ چیز، وہ شے جو کسی متعین چیز کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو، اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس کی 7 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ معرفہ ہو۔ جیسے یہاں زید معرفہ ہے اس لیے کہ علم ہے۔ اب یا رجل، رجل تو نکرہ ہے، نہیں، یہ بھی معرفہ ہے اس لیے کہ ہم نے پڑھا تھا جب کسی اسم نکرہ پر یا حرف ندا کو داخل کر دیا جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ تو اب رجل بھی معرفہ ہے، یا رجل، یا زیدانی، یا زیدون، یہ سب کے سب معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ ندا کی وجہ سے۔ یہ 2 چیزیں ہم نے سمجھ لیے کہ مفرد سے کیا مراد ہے، معرفہ سے کیا مراد ہے۔ تو اب اس کا حکم بیان فرما رہے ہیں، یبنا علی علامت الرفع، کہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، یعنی اس پر رفع کی علامت آئے گی۔ اب رفع کی علامت 3 ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، کئی مرتبہ آ چکا ہے، ضمہ، الف اور واو۔ جیسے یا زید، اب جب ہم نے زید کو دیکھا تو مفرد بھی ہے، معرفہ بھی ہے، دونوں چیزیں پائی جا رہی ہے، تو علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اب یہاں علامت رفع کیا ہے؟ یا زیدو میں ضمہ ہے، علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ وَيَا رَجُلُ، یا رجلو میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ یا زیدانی، علامت رفع کیا ہے؟ یہاں پر الف ہے۔ یا زیدون، علامت رفع کیا ہے؟ واو ہے۔ تو علامت رفع کبھی ضمہ، کبھی الف اور کبھی واو ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی شکل ہوئی کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، یعنی منادہ مفرد ہو، مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو، معرفہ ہو چاہے یا حرف ندا کے داخل ہونے سے پہلے ہی معرفہ ہو، جیسے زیدو پہلے سے معرفہ ہے، اور رجلو یہ یا حرف ندا کے داخل ہونے کے بعد معرفہ ہوا۔ اس نکرہ کو نکرہ معینہ یا نکرہ مقصودہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ متکلم کے ذہن میں وہ متعین ہوتا ہے۔ یا رجل، اے آدمی، وہ جس کو دیکھ رہا ہے اس کو متعین کہہ کر کہہ رہا ہے، یا رجل، یا طالب، اور یا زیدانی، یا زیدون۔ تو یہ پہلی شکل ہوئی۔ دوسری شکل یہاں سے بیان فرما رہے ہیں، وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ، اور لام استغاثہ کی وجہ سے منادہ مجرور ہوتا ہے، اور لام استغاثہ کی وجہ سے منادہ مجرور ہوتا ہے۔ نحو یا لزید، جیسے اے زید مدد کر، یا لزید اے زید مدد کر، للقوم قوم کی۔ یہاں بھی آپ کو سمجھنا ہوگا، سب سے پہلے تو وہ یخفض مجرور ہوتا ہے بلام الاستغاثتی، لام استغاثہ کی وجہ سے۔ تو لام استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ تو استغاثہ کے معنی تو ہے فریاد طلب کرنا، استغاثہ کے معنی فریاد رسی، فریاد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ اس میں 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سمجھ لیجیے۔ نمبر 1،
جس سے فریاد طلب کی جائے، اور نمبر 2 جس کے لیے فریاد طلب کی جائے۔ جس سے فریاد طلب کی جائے اسے کہتے ہیں مستغاث بہ، جس سے فریاد طلب کی جائے، مدد طلب کی جائے، اسے کہتے ہیں مستغاث بہ، اور جس کے لیے مدد طلب کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مستغاث لہ۔ اب لام استغاثہ وہ لام ہے جو مستغاث بہ پر داخل ہوتا ہے فریاد طلب کرنے کے لیے۔ لام استغاثہ وہ لام ہے جو مستغاث بہ پر داخل ہوتا ہے فریاد طلب کرنے کے لیے۔ تو ایک لام لام مفتوحہ ہوتا ہے جو مستغاث بہ پر داخل ہوتا ہے، اور ایک لام لام مکسور ہوتا ہے، وہ داخل ہوتا ہے مستغاث لہ پر۔ مثال سے اس کو سمجھ لیجئے، جیسے یا لزید للقوم، اے زید قوم کی مدد کر۔ تو اب لزید پر یہ جو لام ہے یہ مفتوحہ ہے، لام استغاثہ ہے، اور للقومی پر جو لام داخل ہو رہا ہے وہ لام مکسور ہے۔ تو منادا معرب مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کے داخل ہونے کی وجہ سے، جیسے یا لزید، یہاں لزید میں زید مستغاث بہ ہے۔ اب جس کے لیے بھی مدد طلب کرنا ہو وہ آگے آئے گا، للقومی قوم کی مدد کر، للطالب طالب علم کی مدد کر، وغیرہ وغیرہ۔ وَيُفْتَحُ بِالْحَاقِ أَلِفِهَا، اور الف استغاثہ کی وجہ سے مفتوح ہوتا ہے، یعنی منادا مستغاث، منادا اس لام استغاثہ داخل ہونے کے بعد جب منادا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منادا مستغاث۔ تو اب منادا مستغاث الف استغاثہ کے لاحق ہونے کی وجہ سے مفتوح ہوگا۔ الف استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ الف استغاثہ کہتے ہیں اس الف کو جو فریاد طلب کرنے کے لیے منادا پر داخل کیا جاتا ہے، نحو جیسے یا زیدہ، اے زید مدد کر۔ اب یہاں آپ دیکھیے یا زیدہ میں یہ الف استغاثہ ہے، مدد طلب کرنے کے لیے داخل کیا گیا ہے۔ اب یہاں لام نہیں آئے گا، اس لیے کہ استغاثہ کی وجہ سے جو لام تھا یہاں لام کے بجائے الف لایا گیا ہے۔ لیکن جب الف استغاثہ داخل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں ہائے ساکنہ کا اضافہ کیا جائے، اس کے آخر میں ہائے ساکنہ کا اضافہ کیا جائے۔ تو نحو یا زیدہ، اے زید مدد کر، اے زید مدد کر۔ تو یہ منادا مستغاث یا تو مجرور ہوگا لام استغاثہ کی وجہ سے، یا مفتوح ہوگا الف استغاثہ کے لاحق ہونے کی وجہ سے۔ اب آگے منادا کی ایک اور شکل بیان فرما رہے ہیں، وَيُنصَبُ، اور منادا منصوب ہوگا، اور منادا منصوب ہوگا ان کان مضافا، اگر وہ مضاف ہو، ان کان مضافا اگر وہ مضاف ہو، نحو یا عبداللہ، اے عبداللہ، او مشابہا للمضاف، یا مشابہ مضاف ہو، نحو یا طالعا جبلا، او نکرتا غیر معینت، یا نکرہ غیر معینہ ہو، نحو قول الاعمى، جیسے نابینا کا قول یا رجلا خذ بیدی۔ اب یہاں سے منادا معرب کی ایک شکل بیان فرما رہے ہیں کہ منادا معرب 3 صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، 3 صورتوں میں۔ نمبر 1 منادا مضاف ہو، اگر منادا مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگا۔ نمبر 2 منادا مشابہ مضاف ہو، اور نمبر 3 منادا نکرہ غیر معینہ ہو۔ تو یہ 3 صورتوں میں منادا منصوب ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ دیکھیے پہلے کہا گیا
وَيُفْتَحُ کہ منادا مفتوح ہوتا ہے، یہاں پر یفتح اور یہاں ینصب. تو یفتح کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مبنی ہوگا، اس لیے کہ یہ پڑھ چکے ہیں ہم کہ ضم فتح کسر یہ مبنی کا اعراب ہے اور رفع نصب جر یہ معرب کا اعراب ہے. تو ینصب منصوب ہوتا ہے لیکن کون؟ منادا معرب، اور یہ منادا مبنی ہو رہا ہے. تو وینصب منادا منصوب ہوتا ہے. تو اس کو ہم آسان انداز میں سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ منادا 3 شکلوں میں منصوب ہوتا ہے، 3 صورتوں میں منصوب ہوتا ہے. کب کب؟ نمبر 1 جب کہ مضاف ہو، یعنی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہو تو منادا منصوب ہوگا. نمبر 2 مشابہ مضاف ہو. مشابہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں، اپنے معنی کی اتمامیت میں، اپنے معنی کو پورا کرنے میں کسی دوسرے کلمے کا محتاج ہو، جس طرح مضاف مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے یا عبداللہ میں یا عبداللہ عبد مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ. یہ مضاف کا مطلب اور مفہوم اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب کہ اللہ مضاف الیہ کو ذکر کیا جائے. تو ایسے ہی مشابہ مضاف مضاف نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ کی طرح، اس لیے اس کو مشابہ مضاف کہتے ہیں. جیسے قارئ کتاباً کتاب کا پڑھنے والا، حافظ قرآناً قرآن کا حفظ کرنے والا، طالع جبلاً پہاڑ پر چڑھنے والا. تو یہ ہے مشابہ مضاف. تو مشابہ مضاف بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے یا طالعاً جبلاً اے پہاڑ پر چڑھنے والے. تو طالعاً یہ طالعاً جبلاً مشابہ مضاف ہے، طالعاً جبلاً مشابہ مضاف ہے تو وہ بھی منصوب ہوگا. او نکرۃ غیر معینۃ یا نکرہ غیر معینہ ہو. یہ پہلے آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ایک نکرہ نکرہ معینہ ہوتا ہے، اب یہ دوسرا نکرہ نکرہ غیر معینہ ہے. نکرہ معینہ کا مطلب کیا تھا کہ جو متکلم کے ذہن میں موجود ہو، پہلے سے مقصود ہو، کہ جس کو وہ دیکھ رہا ہے، جو اس کی مراد ہے، جس کو اس نے متعین کیا ہے، اس کو وہ آواز لگا رہا ہے. تو یہ نکرہ نکرہ متعینہ ہے، نکرہ نکرہ مقصودہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی نکرہ کو آواز دے رہا ہے لیکن متعین نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر معینہ، یا اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر مقصودہ. جیسے نابینا کا قول یا رجلاً. تو جو نابینا آدمی ہوگا وہ متعین نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کو متعین نہیں کرتا ہے. بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، وہ آواز دیتا ہے آنکھ بند کر کے کوئی آدمی میرا ہاتھ پکڑ لو، تو وہ کسی کو متعین نہیں کرتا ہے بلکہ کسی سے بھی کہتا ہے کہ کوئی آدمی خود بیدی میرا ہاتھ پکڑو. تو اس کی تعین نہیں ہوتی، اس کے پاس مقصود نہیں ہوتا کہ میں کس کو آواز دے رہا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ غیر معینہ یا نکرہ غیر مقصودہ، اس لیے کہ متکلم کے ذہن میں وہ متعین اور مقصود نہیں ہوتا ہے. تو 3 صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا. نمبر 1 مضاف ہو، نمبر 2 مشابہ مضاف ہو، نمبر 3 نکرہ غیر معینہ ہو، اور تینوں کی بھی مثالیں کتاب میں موجود ہیں. تو یہ منادہ کے اعراب کی بحث ہوئی کہ ایک پہلی صورت تو یہ کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور اگر الحاق یعنی الف استغاثہ ہو تو مبنی بر فتحہ ہوگا، اور لام استغاثہ کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے ایک صورت میں، اور 3 صورتوں میں منادہ منصوب ہوتا ہے. وَإِن كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ، اور اگر منادہ معرف باللام ہو. قیل یا ایھا الرجل یا ایتھا المرأة. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ قاعدہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر منادہ معرف باللام ہو تو ندا اور منادہ کے درمیان این اور ایتن کے ذریعے سے فصل کرنا لازم ہے.
اگر منادا معرف باللام ہو تو ندا اور منادا کے درمیان این اور ایتن سے فصل کرنا لازم ہے. جیسے یا رجل اگر نکرہ ہوتا تو، لیکن چونکہ الرجل معرف باللام ہے تو کہیں گے یا ایھا الرجل. ایھا اور ایتھا سے فصل کرنا لازم ہے. تو اب ایھا الرجل کہیں گے، یا ایھا الرجل یا ایتھا المرأۃ، کیونکہ یہ الرجل میں جو الف لام ہیں یہ بھی معرفہ کے لیے اور المرأۃ میں بھی الف لام معرفہ کے لیے، اور یا کے داخل ہونے کی وجہ سے بھی وہ معرفہ ہوتا ہے. تو دو آلے تعریف ایک کلمے میں جمع ہو رہے ہیں، تو دونوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے ایھا اور ایتھا کا اضافہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ اس سے لفظ اللہ مستثنیٰ ہے. جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو یا اللہ کہا جائے گا، ایھا کے ذریعے سے فصل نہیں کیا جائے گا. یہی آج کا ہمارا سبق ہے. ہمارے سبق کے سوالات یہ رہیں گے. پہلا سوال کہ منادا مفرد معرفہ کا کیا اعراب ہوتا ہے، مثالوں کے ساتھ واضح کریں. نمبر 2، لام استغاثہ کی وجہ سے منادا کا کیا اعراب ہوتا ہے اور لام استغاثہ کسے کہتے ہیں. مستغاث بھی کی تعریف کریں. الف استغاثہ کے داخل ہونے سے منادا کا کیا اعراب ہوگا. اور آخری سوال، منادا کتنی صورتوں میں منصوب ہوتا ہے، مثالوں کے ساتھ واضح کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.